بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیڈز فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل کیڈز فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ چلیں آج کی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وحاج اور ریا کو نئے گھر میں شفٹ ہوئے ایک ہفتہ ہو چلا تھا۔ وحاج اور ریا کا ایک بچپن کا دوست تھا شہراز۔ شہراز کے دو بچے تھے، ایان اور رانیہ۔ شہراز کی بیوی انیتا انتہائی خوش اخلاق عورت تھی۔ وحاج اور ریا کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ ریا جب سے اس نئے گھر میں شفٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ بہت عجیب ہو رہا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ وحاج کے آفس جانے کے بعد وہ صفائی کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اسٹور روم کی صفائی کرتے کرتے اسے ایک کونے میں سے ایک انتہائی خوبصورت گڑیا ملی۔ واو اٹس سو بیوٹیفل، کتنی پیاری گڑیا ہے، ریا خوشی سے بولی۔ واو سو بیوٹیفل، کتنی پیاری گڑیا ہے۔ گڑیا نے بھی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ریا کی بات دہرائی۔ تو خوبصورت ڈول، تم بولتی بھی ہو۔ ریا چہکی مگر یہ کیا، گڑیا کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ ہاں میں بولتی بھی ہوں، مار دوں گی میں تم دونوں کو، مار دوں گی، نہیں چھوڑوں گی میں کسی کو بھی، معاف نہیں کروں گی، مار دوں گی۔ ریا گھبرا گئی، گڑیا کو دور پھینک دیا اور خود بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ریا ڈر گئی، کون ہے جو ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا، اتنے میں گیٹ پر بیل ہوئی۔ ریا چونک گئی کہ ہال سے باہر جھانکا تو سامنے انیتا کھڑی تھی۔ گہرے سانس لے کر پہلے خود کو ریلیکس کیا اور گیٹ کھول دیا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا لی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وحاج صبح 9 بجے آفس چلا جاتا تھا۔ پیچھے ریا اکیلی ہوتی تو کبھی انیتا گھر آ جاتی یا ریا انیتا کے گھر چلی جاتی۔ شام کو وحاج جب واپس آیا کھانا وغیرہ کھا کر دونوں بیڈ روم میں چلے آئے۔ ریا نے صبح والا واقعہ وحاج کو بتانا چاہا۔ وہ وحاج کے پاس آ بیٹھی۔ وحاج مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو نا ریا، اس میں تمید ماننے کی کیا ضرورت ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ وحاج آج میں صبح وہ مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی جب وحاج کا فون بج اٹھا۔ 1 منٹ میں آیا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ باس کا فون تھا۔ یار اب بولو کیا کہہ رہی تھی تم؟ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا اور بولا، نہیں وحاج کچھ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ ریا بات ٹال کر اٹھ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی وحاج سو رہا تھا۔ وحاج کو جگا کر خود واش روم میں چلی گئی، برش کیا، پھر صابن کے ساتھ منہ دھونے لگی۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر سامنے آئینے میں دیکھا، خوف کے مارے اس کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ سامنے آئینے پر خون سے لکھا تھا، مار دوں گی میں تم دونوں کو، مار دوں گی، کوئی بھی بچ نہ پائے گا۔ ہو بہو وہی الفاظ تھے جو اس گڑیا نے کہے تھے۔ ریا یار جلدی کرو، مجھے بلو شرٹ نہیں مل رہی ہے۔ کمرے سے وحاج کی آواز آئی۔ منہ پر الٹے سیدھے چھینٹے مار کر وہ باہر نکل آئی۔ کیا ہوا وحاج؟ ریا کی ہلدی جیسی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، ریا جلدی سے بولی اور الماری سے شرٹ نکال کر وحاج کو تھما دی اور باہر آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کون ہے جو ہمیں مار ڈالے گا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ریا جلدی کرو، لیٹ ہو رہا ہوں، ناشتہ ریڈی ہے کیا؟ وحاج اپنی دھن میں بولتا ہوا باہر آیا۔ ریا کو پریشان دیکھ کر وہ چلا اٹھا، کندھے پر ہاتھ رکھا تو ریا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وحاج وہ میں ناشتہ بنانے لگی ہوں۔ وہ خوف زدہ سی اس کی سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی۔ وحاج نے اسے کندھوں سے تھام کر سامنے کیا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ میری بات سنو ریا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کون سی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وحاج کے پوچھنے پر ریا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریا بولو نا یار، کیا ہوا ہے؟ وحاج اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ ریا نے روتے ہوئے اسے کل کا اور آج کا واقعہ سنایا۔ وحاج وہ ہمیں مار ڈالے گی، نہیں چھوڑے گی، وہ ہم دونوں کو مار دے گی۔ ریا پھر سے رونے لگ گئی۔ ریا میں ہوں نا، اور تم رو کیوں رہی ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ نہیں وحاج یہ میرا وہم نہیں ہے، وہ ہے۔ وحاج میرا یقین کرو،
وہ رو دی۔ اچھا ریا دیکھو مت رو، وہاج کے نرمی سے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ ایسی بات ہے تو ریا میں آج آفس نہیں جاتا، اوکے؟ نہیں وہاج تم چھٹی مت کرو، پہلے ہی بہت سی چھٹیاں کر چکے ہو، ریا بولی۔ ارے ایک چھٹی کرنے میں کیا حرج ہے، اور اسے بھی آج دیکھ لیتے ہیں جو ہماری پیاری سی بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ وہاج نے اسے بہلایا تو وہ سر اسبات میں ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن کے 12 بج رہے تھے، ریا کچن میں تھی، وہاج سامنے لاؤنج میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ اپنے روم میں چلی آئی، الماری سے کچھ نکالنے کی غرض سے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ میز پر پڑے پھولوں کا گلدستہ زمین پر گر پڑا۔ ارے یہ کیسے گر گیا؟ ریا بڑبڑائی اور آگے بڑھ کر نیچے سے گلدستہ اٹھا کر میز پر رکھنا چاہا، تبھی ساتھ پڑے بیڈ کے نیچے سے 2 ہاتھ نکلے، ریا کے پاؤں کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ ریا منہ کے بل زمین پر گر پڑی، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی، لاؤنج میں بیٹھے وہاج کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر کمرے کی طرف بھاگا تو سامنے ریا زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ گھبرا کر آگے آیا اور ریا کو ہوش میں لانے لگا۔ ریا کو شام کے 5 بجے ہوش آیا۔ وہاج اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ ریا تمہیں ہوش آ گیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ریا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ پائی۔ لیٹی رہو ریا، اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ وہاج اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ ریا نے وہاج کو سب کچھ بتایا اور رونے لگی۔ وہاج میں نے خود دیکھا، محسوس کیا، وہاج وہ 2 ہاتھ تھے۔ وہاج کچھ ہے، پلیز یہاں سے چلو، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ وہاج نے پہلے تو اس واقعے کو سیریس نہ لیا تھا مگر اب ریا کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ انیتا اور شہراز سے مسئلہ ڈسکس کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر ریا کو گھمانے لے جائے، گھر میں اکیلی رہ رہ کر شاید اس کا یہ حال ہوا ہے۔ اگلی صبح ریا کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ شام کو وہ وہاج اسے تیار ہونے کو کہہ کر خود لاؤنج میں آ بیٹھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے بال بنانے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ بال کھول کر سامنے آئینے کی طرف دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی۔ آئینے میں سے کوئی لڑکی اس کے پیچھے سے بہت تیزی سے گزری تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ اتنے میں وہاج چلا آیا۔ کیا ہے یار، کتنی دیر اور ہے؟ وہاج اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس وہاج 2 منٹ میں بس بال باندھ لوں۔ ریا چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے مسکرا کر بولی اور جلدی جلدی بال باندھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی وہاج کو کچھ بھی نہ بتا پائی۔ آج وہاج کتنا خوش تھا۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ بس ہو گیا، ریا اچھی لگ رہی ہو، وہاج مسکرا کر بولا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ ریا نے بال بنا کر بیگ اٹھایا اور باہر نکل کر کمرے لاک کرنے لگی۔ سب کام نمٹانے کے بعد وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی جب سیڑھیوں پر پڑی اس گڑیا پر ریا کا پاؤں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے گڑیا کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی۔ خوف و دہشت سے ریا لڑکھڑاتی ہوئی کئی سٹیپ نیچے جا گری۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جو باہر گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہاج نے بخوبی سنی اور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ریا پاؤں پکڑے زور و شور سے روئے جا رہی تھی۔ ریا آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بھاگ کر اس تک آ پہنچا۔ وہاج وہاں سیڑھیوں پر وہی گڑیا ہے، اس نے مجھے دھکا دیا، وہاج ریا بتا کر پھر رونے لگی۔ وہاج تیزی سے اوپر آیا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ریا سیڑھیاں تو خالی ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ریا کے پاس آ کر بولا۔ نہیں وہاج، میں نے خود دیکھا، میرا پاؤں پڑا اس کے اوپر۔ وہاج مجھے لگا جیسے میں نے گوشت کے لوتھڑے پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں وہاج، میرا یقین کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بلک اٹھی۔ ریا میری جان، مجھے تم پر یقین ہے۔ اچھا چلو اٹھو، اب تمہیں اس حالت میں لے کر باہر جانے سے تو رہا، چلو کمرے میں چلے۔ وہ اسے سہارا دے کر بولا تو وہ کرا کر رہ گئی۔ پاؤں میں ابھی بھی ٹیس اٹھ رہی تھی جیسے کسی نے پکڑ کر مروڑ دیا ہو۔
اگلے 2 دن وہاج اس کی خدمت میں ہی لگا رہا۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ شام کو وہاج آفس ورک میں مصروف تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ تبھی وہاج کو بتا کر وہ انیتا کے گھر کی طرف چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آئی تو طبیعت بوجھل سی تھی۔ ارے ریا، تم اتنی جلدی آ گئی، وہاج اسے دیکھ کر بولا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر بولا۔ کچھ نہیں وہاج، میرے سر میں درد ہے، میں روم میں جا رہی ہوں، وہ بوجھل سی بولی۔ اچھا ریا سنو تو۔ اس سے پہلے وہاج اسے کچھ کہتا ہے اس کا فون بج اٹھا۔ وہاج کو فون پر مصروف دیکھ کر وہ اندر چلی گئی۔ ریا کے کمرے میں جاتے ہی ٹھیک 5 منٹ بعد کمرہ ریا کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہاج نے فون پھینکا اور وہ روم میں چلا گیا۔ ریا کیا ہوا؟ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ سے کمرے کے سارے بٹن آن کیے۔ کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ہی ریا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی نظر آئی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے سر جھکائے ہوئے بالوں نے اس کا سارا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ریا میری جان، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہاج گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا سر پکڑ کر اونچا کیا، چہرے سے بال ہٹائے اور ساکت رہ گیا۔ ریا کی آنکھیں بند تھی، آنکھوں کے گرد بلیک سرکل سے داغ تھے جیسے کسی نے کالا رنگ کر رکھا ہو، اور ہونٹوں کا رنگ براؤن تھا۔ جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے جن میں سے خون رس رس کر جم چکا تھا۔ ریا آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ پریشان ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ سب باتیں گونجنے لگی جو ریا اسے بتاتی رہی تھی، اور وہ مذاق سمجھ کر ٹالتا رہا تھا۔ ریا کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالا، اس کے ہاتھ پاؤں ملتا رہا، مگر ریا تھی کہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر جلدی سے اٹھا اور لاؤن سے اپنا موبائل اٹھا کر شہراز کو فون کرنے لگا۔ ہیلو شہراز، تم کہاں ہو؟ یا پلیز جلدی سے آ جاؤ، پتہ نہیں ریا کو کیا ہو گیا ہے، وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہی ہے۔ دوسری طرف سے شہراز کے کال پک کرتے ہی بولا اور انیتا کو بھی لانے کو کہا۔ فون کاٹ دیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ دونوں اس کے پاس تھے۔ وہاج نے انہیں ساری بات بتائی اور ڈاکٹر کو لانے کو بھاگا۔ نہیں وہاج، مجھے نہیں لگتا یہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ شہراز نے اسے روکا۔ تو پھر کیا کریں شہراز؟ وہاج پریشان ہوا۔ تو ٹینشن مت لے یار، میں کچھ کرتا ہوں، شہراز بولا اور موبائل پر کوئی نمبر ملا کر بات کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد کال ڈراپ کر کے وہ وہاج سے بولا، وہاج میرا ایک دوست ہے، اس کی فیملی میں ایک ایسی عورت ہے جو ان دوسری مخلوق کے بارے میں علم رکھتی ہے، کیا پتہ وہ ہماری مدد کر دے۔ میں نے اس سے بات کی ہے، میں انہیں پک کرنے جا رہا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ وہاج بولا، نہیں یار، تو یہیں رک انیتا اور ریا کے پاس، میں 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، یہ 5 منٹ کا رستہ ہے، شہراز بولا۔ وہاج کو تسلی دے کر باہر نکل گیا۔ وہاج اور انیتا ریا کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے مگر ناکام رہے۔ 15 منٹ بعد شہراز آیا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی، دایاں پاؤں کمرے میں رکھا، اگلے ہی پل جھٹکا کھا کر پاؤں پیچھے کر لیا، یوں جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ آگے پیچھے دیکھ کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت برا سایہ ہے اس گھر پر، وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وہاج آگے بڑھا اور اس عورت کے قدموں میں جا بیٹھا۔ دیکھو آپ، یہ کوئی بھی ہو، پلیز میرے ریا کو بچا لو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ جو کہو گی آپ کو دوں گا، پر میری ریا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 6 فٹ کا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھی اور ریا کے بیڈ کے گرد 7 چکر لگا کر کچھ پڑھنے لگی، پھر اشارے سے وہاج کو پاس بلا کر اس دائرے کے اندر کھڑا کیا اور اپنے تھیلے میں سے ایک عطر کی شیشی نکال کر اس پر دم کیا اور وہاج کی طرف بڑھایا۔ وہاج نے وہ تھام لی، پھر ایک رسی نکال کر وہاج کو تھمائی اور ریا کے ہاتھ پاؤں باندھنے کو کہا۔ وہاج کو برا تو لگا مگر چپ چاپ ریا کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ جب باندھ چکا تو اس عورت نے عطر کی شیشی ریا کے ناک کو لگانے کو کہا۔
وحاج نے ڈھکن کھول کر شیشی ریا کے ناک سے لگا دی۔ ریا آہستہ آہستہ پھر تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس عورت نے وحاج کو ریا سے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ وحاج پیچھے ہٹ گیا۔ تیز تیز سانس لیتی ہوئی ریا ہوش میں آنے لگی۔ تبھی اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھانے لگی۔ ریا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور بے سرے قہقہے لگانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے ڈیلے بالکل سفید پڑ گئے۔ وہ سب ڈر گئے۔ اس لڑکی کے اندر وہ بری روح داخل ہو چکی ہے، وہ عورت بولی، اور اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکال کر دم کیا ہوا پانی ریا پر پھینکا۔ قہقہے لگاتی ریا نے ایک دم چیخنا شروع کر دیا۔ بولو کون ہو تم؟ بولو۔ وہ عورت ریا پر مسلسل پانی کے چھینٹے گراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں چھوڑوں گی میں اس لڑکی کو، مار دوں گی۔ ریا کے اندر سے آواز سنائی دی۔ بولو کیا چاہتی ہو تم؟ اس عورت نے ریا پر دوبارہ پانی پھینکا۔ ریا زور سے چلائی، جیسے اس کے اندر وہ روح کو تکلیف ہوئی ہو۔ ویسے ہی مار دوں گی جیسے مجھے مارا گیا ہے۔ میں اس کو بھی مار دوں گی۔ وہ روح چلائی۔ کیوں مارو گی تم؟ اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ عورت بولی۔ اس گھر میں جتنے بھی آئے میں نے سب کو مار دیا ہے، ان دونوں کو بھی مار دوں گی۔ وہ بولی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کہانی ہے تمہاری؟ دوبارہ پانی پھینکا اور پوچھا۔ وہ روح زور زور سے رونے لگی، جیسے بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ آہستہ آہستہ رونے میں کمی آتی گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اس روح کی آواز گردش کرنے لگی۔ میں بھی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی چاہتے تھے، مگر میرے باپ نے میری شادی کہیں اور طے کر دی۔ میں لاکھ روئی چلائی مگر وہ نہ مانے۔ پھر میری شادی والے دن وہ لڑکا آیا جو مجھے پیار کرتا تھا اور مجھے بھگا کر لے گیا۔ ہم نے شادی کر لی اور ہم اسی گھر میں آ کر رہنے لگے۔ 3 ماہ ہم ہنسی خوشی رہے اور ایک دن میرے باپ کو میرے ٹھکانے کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آیا اور ہمیں مار کر ہمارے گلے میں رسی ڈال کر ہمیں پنکھے سے لٹکا دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم نے خودکشی کر لی ہے۔ تب سے میری روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے۔ جو اس گھر میں آیا میں نے سب کو مار دیا، سب کو مار دیا، پھر بھی مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب اس لڑکی کی باری ہے، تم سب کو بھی مار دوں گی۔ میں کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں؟ اپنی موت کو خود ہی آواز دی ہے تم لوگوں نے۔ مار دوں گی میں سب کو، مار دوں گی۔ وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی۔ وہ عورت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی، ہاتھ میں پکڑی رسی حرکت میں آئی اور قہقہے لگاتی ہوئی روح کے جسم پر پڑنے لگی۔ وہ چلانے لگی، تجھے جانا ہوگا، واپس اپنے دیس میں جانا ہوگا۔ بول چھوڑے گی اس لڑکی کو کہ نہیں؟ وہ عورت بولی، نہیں، سب کو مار دوں گی۔ وہ روح چلاتی رہی اور اس عورت کا رسی والا ہاتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کا منظر بڑا خوفناک تھا۔ ریا کے منہ سے کالا دھواں نکلا اور فضا میں انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ اس عورت نے اپنے تھیلے سے ایک بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھول کر تیز تیز پڑھنے لگی۔ کمرے میں کسی لڑکی کی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ کالا دھواں تیزی سے اس بوتل میں منتقل ہونے لگا۔ اس عورت نے جلدی سے بوتل کو ڈھکن لگا کر بند کر دیا۔ وحاج ریا کی کرا سن کر وحاج ریا کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک تو ہو نا ریا؟ وہ بولا۔ ریا نے سر ہلا کر اپنے ٹھیک ہونے کا ثبوت دیا اور خاموشی سے وحاج کی باہوں میں پناہ لے لی۔ وحاج نے بھی کسی قیمتی چیز کی طرح اپنے اندر چھپا لیا۔ سامنے کھڑے شہراز اور انیتا نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد وحاج ریا کو لے کر دبئی چلا گیا۔ اس واقعے کو وہ دونوں بھولے سے بھی نہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ جو ٹائم وہ گزار رہے تھے، وہ باقی کی زندگی جو وہ گزارنے والے تھے وہ بہت خوشگوار گزرنے والی تھی۔